نہیں نہیں آپ کے لیے تو آسان ہے، کیونکہ دیکھیں آپ ایک یوٹیوب چینل پہ بات کریں، میں عوام کے نظریے سے بات کروں کہ آپ جو باتیں بتاتے ہیں ہم اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کو اپنے عقیدے میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ بہت سی ہوں چیزوں میں ہمیں بھی آپ کی وجہ سے تحقیق کرنے میں مدد ہوتی ہے. تو ہوں اب بات کرنا ہے کسی اپنے دوست کو، اپنے گھر والوں کو بات سمجھانا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ پہلے تو یہ چیز پھر بھی کسی حد تک آسان تھی، لیکن پھر بھی حقیقت میں مشکل تھی. لیکن اب ایک بل پاس ہوا ہے، تو اب عوام اگر یہ بات کرتے ہیں تو اس آرگیومنٹ کو لے کے چلنا ہمارے لیے پولیٹیکلی دیکھا جائے تو زیادہ مشکل ہے. تو اس چیز جی کا حل جی، کیا ہے کہ وہ لوگ اس کا جن کے لیے کوئی پہلے سے اس اس چیز کا میں حل یہی ہے مشکلات. بھائی، اس کا حل یہی ہے کہ میری باتوں کو سننا یا کوئی بھی کلپ سننا وہ تو مشکل نہیں ہے، اس کا اس کلپ سے تعلق جی نہیں ہے، اس بل سے تعلق نہیں ہے. سننا تو آپ سن سکتے ہیں، کسی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، بل یہ ہے کہ آپ توہین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ معاشرے میں جہاں رہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ آپ کو فکر ہے مثلا کہ آپ جو ہے یہاں پہ کوئی بات کریں گے تو یہاں پہ لوگ آپ کے خلاف FIR کاٹیں گے، تو وہاں پہ ایسی باتیں نہ کریں. جیسے میں اسکول جاتا ہوں یا کالج جاتا ہوں یا میں کسی بینک میں کام کرتا ہوں، کسی دفتر میں کام کرتا ہوں، تو وہاں پہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں ابو بکر، عمر یا عثمان یا عائشہ کے خلاف یا ان کی مذمت میں ایک جملہ بھی کہوں، بلکہ ہمیشہ احترام میں کہہ دوں گا، ٹھیک ہے نا. تقیہ اسی کو کہتے ہیں. تقیہ جو ہے اللہ کی عبادت ہے. تقیہ تقیہ میں دین میں سے 10 حصوں میں سے 9 حصہ تقیہ میں ہے، اور تقیہ کی بڑی فضیلت ہے. تو آپ وہاں پہ تقیہ کریں، اداروں وغیرہ میں نہ کہیں. ابو بکر کو کہہ دیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہہ دیں کوئی بات نہیں، یہ بالکل عبادت ہے. دل میں اگر گالی دینا ہے دل میں تو لیکن گھر میں بچوں کے ساتھ وہاں پہ آپ کو آزادی ہونی چاہیے. مجھے نہیں لگتا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا بچہ بہت چھوٹا ہے، بیوقوف ہے، کہ اگر آپ نے ابو بکر کو، عمر کو برا بلا کہہ دے گا تو وہ اپنے دوستوں سے کہہ دے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے سامنے نہ کہیں. اپنے بچے، جب ہم چھوٹے تھے، جب میں خود چھوٹا تھا، تو ہماری والدہ میں یہی کہتی تھی کہ کبھی باہر جا کے ابو بکر عمر کو برا نہیں کہنا. ہمیں اچھی طرح مجھے یاد ہے، کیونکہ ہم ایسے محلے میں رہتے تھے کہ آس پاس سب مخالفین تھے نا. حالانکہ وہاں کابل جی جی افغانستان میں لوگ اتنے متاثر نہیں تھے، وہ بڑے بڑے مائل قسم کے عمری ہیں، بڑے مائل قسم کے ہیں. ان کو صحیح. وہ شیعوں سے محبت بھی کرتے ہیں، مجلس میں بھی آتے ہیں. وہ کابل کے جو جماعت عمری لوگ ہیں بہت ہی، یعنی اہل بیت علیہ السلام محبت، بلکہ ماتم کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں وہاں کے لوگ. اس زمانے میں تو بہت، اب طالبان وغیرہ کی وجہ سے کچھ تعصب آیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہماری والدہ کہتی تھیں، اور دوسرے لوگ بھی اسی طرح کہ گھر سے باہر کبھی جو ان کو کچھ نہیں کہنا. تو ہم بہت ہوشیار رہتے تھے، کبھی بھی ان کو ہمیں پتہ ہوتا تھا اسکول میں کبھی ان کو برا نہیں کہتے تھے، اسی لیے کبھی مشکل کا سامنا ہی نہیں ہوا، بری بات کا سامنا نہیں ہوا. تو اسی طرح آپ لوگ جو ہے نا، اب مناظرات وغیرہ کا سلسلہ بند ہو جائے گا پاکستان میں، ٹھیک ہے نا. اپنے دوستوں کے ساتھ مناظرہ کرو یا آن لائن مناظرہ کرو، مگر یہ کہ آپ یوزر نیم یوز کریں انانیمسلی، کہ بالکل کوئی آپ کو پہچان نہ سکے، اس طرح سے آپ مناظرہ کر لیں. لیکن کوئی بات نہیں، کوئی بات، آپ احتیاط کریں تاکہ آپ کی زندگی محفوظ ہو، آپ بلا وجہ جیل میں نہ جائیں. آپ کے جیل جانے سے کسی کا فائدہ، اسلام کا فائدہ نہیں ہوتا، تشیع کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ جو ہے نا اپنی جی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اور ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے خدا نخواستہ آپ کے والدین، آپ کی بیوی، بچے، ان کو تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے، مقدمہ لڑنا پڑے 3 سال تک، پھر اور 10 سال جیل میں آپ ادھر جائیں، وہ سب کی زندگی جہنم بن جائے. تو یہ آپ اس کا بڑا خیال جی رکھیں. لیکن اس سے جو ہے نا، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ اس سے مذہب کے جو دلائل ہیں، حجج ہیں، اس پہ بہت غبار آئے گا. کیونکہ اب دنیا جو ہے نا انفارمیشن ایج ہے. دنیا ایج ایسا ہے، زمانہ ہے انفارمیشن ایج. بات کرنا آسان ہے، پیغام پہنچانا کچھ آسان ہے، ناممکن نہیں ہے. تو اگر پاکستان جی میں جی پابندی لگی ہے تو بہت سارے پاکستانی ہیں، بہت سارے اردو زبان ہیں جو پاکستان میں نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باہر کی دنیا میں رہتے ہیں. جی جی وہ تو بہت، ان میں سے بہت ساری یہی باتیں جو آپ، اگر ایک پاکستانی پاکستان میں کہنا چاہتا ہے وہ نہیں کہہ سکتا، تو بہت سارے لوگ آن لائن جو ہے اس کو کہہ دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس سے زیادہ فرق نہیں. جماعت عمرے کو زیادہ جی دل جی خوش نہیں کرنا چاہیے اس بات پر. جی سر. اوکے. جی جی. مجھے ایک اور چھوٹی سی بات اسی سے متعلق کہ آپ نے جی. شاید نام سنا، ایک مفتی فضل ہمدرد ہیں، اہل سنت کے ہیں لیکن وہ اہل جی جی. بیت کے دفاع میں بات کرتے ہیں. انہوں نے مخالفت بھی کی تھی اس بل کی، بل کے پاس ہونے سے پہلے بھی کافی عرصے سے وہ کر رہے تھے. انہوں نے ایک آرگیومنٹ رکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، چاہے آپ توہین نہ بھی کریں، اہل سنت کے مقدسات ان کی توہین نہ بھی کریں، لیکن آپ اپنے آرگیومنٹ کو بتانے کے لیے اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ وہ لوگ ان کا بطلان ثابت ہوتا ہے.
اس بات کو بنیاد بنا کر وہ اس چیز کا مس یوز بہت زیادہ کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے آئے ہیں، اب یہ مس یوز کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. ہم نے یہ مان لیا کہ ہم توہین نہیں بھی کر رہے، لیکن اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں، یا پھر ہم ان کو مانتے ہیں، ہم افضلیت کو مانتے ہیں، ہم ان کی عصمت کو مانتے ہیں، عصمت بھی، ان کی افضلیت بھی، ان کی امامت بھی. ہم توہین نہیں بھی کر رہے لیکن ہم اہل بیت کا دفاع بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس چیز کو مس انٹرپریٹ کر کے اس چیز کا مس یوز کر سکتے ہیں. بالکل کر لیں گے، بالکل کر لیں گے. یعنی آپ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ آپ ابو بکر کے ایسی بات کرتے ہیں جن سے ان کی مذہب کی خرابی ہوتی ہے، تو بالکل وہ کسی بھی وقت آپ کی شکایت لگا کے چغلی جھوٹی بھی جھوٹ بولنا کون سا مشکل کام ہے بھائی ان کے لیے. ان کا مذہب ہی جھوٹ پر ہے، ان کے علماء یعنی جھوٹ بولنا ان کے لیے پانی پینے کی طرح. وہ ابو بکر عمر کے لیے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مولوی نے پاگل کہا تھا پچھلے ہفتے، یاد ہے آپ کو؟ جی میں نے دیکھا تھا. جی مجھے یاد ہے. اگر پیغمبر اتنے حیا نہیں ہے سب دنیا کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عقل بے ہوش پاگل کہہ سکتے ہیں اب عمر کے لیے، تو آپ پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ آپ نے ابو بکر کو گالی دیا. تو بالکل ایک ایسا بل ہے جو بہت سیریس ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی دیکھیں ہر تاریک رات کے آگے انشاءاللہ ایک صبح ہے، ایک روشنی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یہ ایسا واقعات پیش آتے ہیں تو اللہ عظیم ہے. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا مالک ہے، آپ کا راعی ہے، آپ کا نگہبان ہے، وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا آگے کچھ ہوگا، انشاءاللہ فرج آئے گا انشاءاللہ. بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. تھینک یو. اوکے میرے محترم ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج میں بہت انتظار کرتا رہا کہ کوئی شخص آ کے مجھے چیلنج کر دے، کہہ دے کہ بھائی پاکستان میں جو بل پاس ہوا ہے اس کا سبب وہ نہیں ہے جو آپ نے بتایا، اس کا راہ حل وہ بھی نہیں ہے جو آپ نے بتایا، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے علماء مراجع کا اس میں قصور نہیں ہے. میں بہت انتظار کرتا رہا کہ بھائی میں نے پہلے سے اعلان بھی کیا، اپنے آپریٹر صاحب کو یہ بھی بتایا کہ بھائی ایسے کالر لے کے آؤ جو مجھے چیلنج کر دے، جو میری مخالفت کرے، لیکن ایک بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ کیا کہ کسی نے بھی شیعہ علماء اس پروگرام کو بہت دیکھتے ہیں بھائی، قوم میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، نجف اشرف میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، پاکستان میں دیکھتے ہیں، ابھی نہیں دیکھا تو کل دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، دیکھتے ہیں. تو وہ آ کے اسی طرح جماعت مجتہدین اور خامنی کے چیلے جو ہوتے ہیں شیدائی، وہی جو کہتا ہے رہبر کی فرمان پہ جان بھی قربان ہے، وہ بہت دیکھتے ہیں. اور بھائی کسی نے چیلنج نہیں کیا. میں کتنے گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے سے ادھر بیٹھا ہوں، کال بہت لیا نا، ایک کال بھی نہیں آیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میری بات حق ہے. وجہ یہ ہے میں نے جو آپ کی خدمت میں تجزیہ پیش کیا ہے یہ بہت واضح بات ہے، اس کو رد نہیں کر سکتے آپ کے مولوی حضرات. میں آپ کو کیا کہتا ہوں میرے عزیزو، ہم بہت بدقسمت قوم ہیں کہ ہم ایک ایسے علماء ملے ہیں جو ہمارے لیے مصیبت ہیں. آپ کے مراجع آپ کے لیے مصیبت ہے میرے عزیزو، یہ بہت تلخ حقیقت ہے. آپ کے حوزے علمی آپ کے لیے مصیبت ہے، آپ کے علماء آپ کے لیے مصیبت ہیں. جتنا ضرر آپ کو ان کی علماء سے پہنچتا ہے، اسی حوزے علمی مراجع سے پہنچتا ہے، ولایت فقیہ سے پہنچتا ہے، انقلاب سے پہنچتا ہے. جو بھی مراجع ہیں، مراجع چاہے سنتی جس کو بولتے ہیں نا ٹریڈیشنل مراجع، اور چاہے پولیٹیکل مراجع، ان سے جتنا ضرر آپ کو پہنچتا ہے کسی اور سے، اتنے وہابی وغیرہ سے نہیں میں پہنچتا. یہ وہابی جو کچھ کرتے ہیں نا، یہ شیعہ علماء کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. یہ شیعہ علماء کی ری ایکشن میں، انقلاب ایران کی ری ایکشن میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ فساد کے جڑ یہ ہیں، فساد کے جڑ یہ ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کی دفاع نہیں کرتے. میں آپ کی خدمت میں بارہا کہتا ہوں کہ جو دفاع خامنئی، سیستانی، یہ لوگ ابو بکر، عمر، عائشہ کا کرتے ہیں، ابن تیمیہ کا باپ، فخر رازی کا باپ کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا. ابو بکر، عمرزم ختم ہو جاتا میرے عزیزوں، عمرزم ختم ہو جاتا اگر شیعہ علماء سیاست کے بجائے اہل بیت علیہ السلام کی دعوت کے راستے کو سنبھال لیتے. یہی کام جو میں کر رہا ہوں نا، حکومت ایران فلسطین کو آزاد کرو بھائی، اور دنیا میں انقلابی اسلام پھیلاؤ، خامنئی کو اللہ کا نائب بنا دو، اس کے بجائے اگر یہ کرتے کہ پوری دنیا سے تعلقات اچھے رکھو، کسی کو شیعوں کا دشمن نہ بناؤ،
اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، یہ اپنا نصب العین بناتے ہیں، کیونکہ علماء کی حکومت ہے، علماء کی حکومت سے ہمیں توقع ہے کہ وہ اسلامی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ ایک سیکولر حکومت تو ایران میں ہوتی جیسے شاہ کی حکومت ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، اسی کو سیکولر حکومت ہے، اس سے ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ کرے تو بھائی وہ ہے ہی سیکولر، ہے ہی فاسق. لیکن یہ تو اسلامی حکومت کا دعویدار ہے، ہمارے مراجع تو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. اگر یہ کرتے میرے محترم ناظرین، عمرزم ختم ہو جاتا، عمرزم ختم ہو جاتا، لوگ ملینز کے حساب سے نہیں، کروڑوں کے حساب سے شیعہ مذہب میں داخل ہو جاتے. لیکن انہوں نے ایسا کیا کہ پوری دنیا کو اجماع بنا دیا. اجماع، یہ دیکھو عزیزو، یہ نہایت بہت بڑی خیانت ہے شیعوں کے خلاف، کہ آپ پوری دنیا کو یونائٹڈ کر دیں شیعہ مذہب کی دشمنی میں، شیعہ قوم کی دشمنی میں. امریکہ دشمن شیعہ کا، برطانیہ شیعہ دشمن کا، روس جو ہے یہ کہتے ہیں کہ روس ہمارا دوست ہے، روس دوست نہیں ایران کا. جتنے سینکشنز لگے ہیں ایران میں، جتنے ووٹس ہوئے ہیں یو این میں، سیکورٹی کاؤنسل میں، روس نے امریکہ کے ساتھ ووٹ دیا ایران کے خلاف، چائنا نے بھی ووٹ دیا. یہ جھوٹ کہتے ہیں خامنئی آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ چائنا اور روس ہمارے ساتھ ہیں. آپ دیکھو پچھلے 30 سال میں جتنے ووٹس یو این کے سیکورٹی جنرل میں، کیونکہ یو این کا جو جنرل اسمبلی ہے وہ تو فضول ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. سب کچھ جو بائنڈنگ ڈیسیجنز ہوتے ہیں کہاں سے ہوتے ہیں؟ بائنڈنگ ڈیسیجن سب کہاں پہ لیے جاتے ہیں؟ سیکورٹی کاؤنسل میں لیے جاتے ہیں. وہاں پہ ہمیشہ روس، چائنا، جس طرح برطانیہ اور فرانس ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہے، روس اور چائنا بھی امریکہ کے ساتھ انہوں نے ووٹ دیا ہے. بہت کم ہوا ہے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے. ایران پہ ایران کے آئل ایکسپورٹس پہ جتنے سینکشن لگے، ہمیشہ چائنا اور روس نے امریکہ کا ساتھ دیا. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ عالمی سطح پہ تم پوری دنیا کو ہمارے لیے متحد کر دو ہمارے خلاف، اور پھر پوری دنیا کو کس کا یار بنا دو؟ کس کا؟ وہابیت کا یار بنا دو، یا وہابیت کا یار بنا دو. امریکہ کے کیا مفاد ہے کہ وہ جماعت وہابی کا ساتھ دے دے؟ کوئی اس کا کوئی پیریٹی ہی نہیں ہے، کوئی توافق ہی نہیں ہے. امریکی فکر ایک کرسچن کنٹری ہے، ایک سیکولر کنٹری ہے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اس کو کیا کام ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہابی سے اس کی دوستی یاری ہو؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بالکل کوئی اس کا بنتا ہی نہیں ہے. یا برطانیہ اسی طرح. لیکن وہ شیعہ دشمنی میں وہ یار بن گئے، اور یہ دشمنی ضروری نہیں ہے. یہ اس طرح نہیں کہ حتماً یہ ہمارے مادر ذات دشمن ہے، ماں کے پیٹ سے ہمارے دشمن ہے. ان کو ہمارے دشمن بنا دیا ہمارے قیادت نے، ہمارے نالائق، خبیث، حرامی، ملعون قیادت نے، ہمارے قیادت نے، جنہوں نے کہا کہ ہم نائب امام زمانہ علیہ السلام ہیں، ہماری اطاعت کرو، بلا وجہ کہ ہم پورے عالم اسلام کے لیڈر ہیں، ہم یہاں پہ اسلامی امپائر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ وہابیت کے لیے بہت خدمت ہے، تشیع کے لیے بہت خیانت ہے. پھر آپ کے مراجع، آپ کے علماء، آپ شیعہ، ہمارے جو بھائی، ہمارے جو بیٹے جاتے ہیں قوم تحصیل علم کے لیے، نجف اشرف تحصیل علم کے لیے، ان کو دین کی تو بات نہیں سکھائی جاتی نا، کہ وہ مذہب کی دفاع کریں. ان کو تو بے غیرتی سکھائی جاتی ہے. شیعہ علماء کیوں مذہب کا دفاع نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں مجھ سے جماعت مخالفین کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جس طرح بات کرتے ہیں، کیوں بقیہ علماء آپ جیسے بات نہیں کرتے؟ کیوں ایسا ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ خیانت کس کی ہے؟ غداری کس کی ہے؟ کہ ہمارا سرمایہ، ہماری نسل ہے، ہمارے جوان حوزہ جاتے ہیں، حوزہ سے واپس آتے ہیں، دین کا دفاع نہیں کر سکتے، دین کا پتہ نہیں ہوتا ان کو. میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، جو دفاع سیستانی، خامنئی، یہ لوگ ابو بکر، عمر، عائشہ کا کرتے ہیں، ابن تیمیہ کا باپ بھی کبھی اس طرح، اب احمد ابن حنبل، فخر رازی، غزالی، یہ کبھی اس طرح دفاع نہیں کر سکتے جو خدمت یہ کر رہے ہیں. ابو بکر کے سامنے ایک سپر ہے، بہت ایفیکٹو سپر ہے. ابو بکر کا جو آرمر ہے ایک بہت ایفیکٹو آرمر ہے. عائشہ کا، عمر کا، معاویہ کا، وہ کون ہے؟ آپ کے مراجع. آپ کے مراجع وہ ہیں جنہوں نے تشیع کے تیر کے سامنے، تشیع کے تلوار کے سامنے وہ دار بنے ہوئے، وہ سینہ سے پر کیا ان لوگوں نے. سمجھ جاؤ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کو کمزور بنایا. آپ کے علماء ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے بھائی دین کی، اور
آپ کے مفادات کی، آپ کے قوم کی مصلحت کی. ہماری مصلحت اس میں نہیں ہے کہ ہم فلسطین کے لیے پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا دیں اور ہم پورے عالم اسلام پہ اسلامک امپائر بنا دیں. فرض کرتے ہیں کہ پوری عالم اسلام متحد ہو جاتی ہے. فرض کریں، آپ مجھے بتاؤ عزیزو، یہ سوچ لو ایک منٹ کے لیے. اتحاد جس کام کا خمینی کہہ رہا، خامنئی کہہ رہا کہ ہم پورے عالم اسلام کو ایک حکومت بنا دیں، یہ اس میں شیعہ کہاں ہوں گے؟ وہ بیوقوف ہیں، وہ احمق ہیں. ٹھیک ہے نا. پورے عالم اسلام اگر متحد ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، وہ لازمی بات ہے. روس کے مفاد میں نہیں، یہ بہت بڑا سپر پاور بن جائے گا. لیکن اس سپر پاور، یہ کون سا سپر پاور ہوگا؟ یہ بنی امیہ کی حکومت ہوگی. بنی امیہ کی حکومت کا آپ احیا کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ یہ سب توقع نہ کریں کہ وہاں پہ شیعہ جو عالم اسلام میں ایک اقلیت ہے، وہاں پہ رولنگ کلاس وہ ہوں گے. یہ نہیں ہوگا. یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزوں کہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں. ہمارے علماء بیوقوف ہے. خمینی اس کا فکر ہی نہیں، خامنئی اس کا عقل ہی نہیں ہے. یہ بیوقوف آدمی، یہ سید قطب کے افکار کا یہ حامل شخص ہے. سید قطب کون تھا؟ سید قطب ایک اخوانی شخص تھا، جیسے محمد اقبال ہے نا، شاعر پاکستان کا. محمد اقبال کا درد کیا ہے؟ اس کا شکوہ جواب شکوہ وغیرہ وہ پڑھیں آپ. اس کا درد یہی ہے کہ اس بنی امیہ کا امپائر گر گیا ہے. اس کا درد یہی ہے. مسلمان جو ہے ذلیل ہو گئے. سپر پاور کون بن گیا؟ برطانیہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. سپر پاور رشیا بن گیا. اس کا درد ہی یہی ہے. وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ مسلمان سپر پاور بن جائے. مسلمان سپر پاور بن جائیں. ایک زمانے میں سپر پاور تھے مسلمان. اگر یہ دوبارہ بھی سپر پاور بن جائیں، اور میرے عزیزوں، اس میں شیعوں، اس کیا ہوگا بھائی ایک ابھی جو ہے نا، آپ کہتے ہیں امریکہ ظالم ہے، اور بھائی جس دن مسلمان سپر پاور بنیں گے، وہ ظلم جو امریکہ کے کبھی تصور میں بھی نہیں تھا، مسلمان کریں گے. سب سے پہلے خود مسلمانوں پہ کریں گے، اور سب سے زیادہ شیعوں پہ کریں گے. تم شکر کرو کہ مسلمان سپر پاور نہیں ہے. شیعہ بھی شکر کریں اور غیر شیعہ بھی شکر کریں، کیونکہ سب سے ظالم اور دین کے نام پہ، قرآن کے نام پہ یہ ریپ کریں گے، یہ آپ کے عورتوں کو اٹھائیں گے اور آپ کے مردوں کو قتل کریں گے. مسلمانوں کے ساتھ بھی کریں گے اور شیعوں کے ساتھ زیادہ کریں گے. غیروں کے ساتھ تو کر لیں گے. یہ خامنئی صاحب نوجوانی سے اسی کے افکار کے حامل ہیں. یہ اس کو اہل بیت علیہ السلام سے کام نہیں ہے. سید قطب ایک غیر شیعہ کی حیثیت سے، ایک سنی کے عمری کی حیثیت سے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پروموٹ کرے کہ عالم اسلام میں ایک ہو جائیں. سید قطب اخوان المسلمین کا لیڈر تھا، تھیولوجین تھا، اس کا مفکر تھا. مودودی وغیرہ سب اس کے چلے ہیں، اس کے لقمے کھانے والے لوگ. سید قطب کا حق بنتا ہے، اس کے لیے بہت اچھا ہے. مودودی کے لیے بہت، اس کے واقعا اس کا حق بنتا ہے. جماعت اسلامی کا یہ حق ہے، ان کے مفاد میں ہے کہ پورے عالم اسلام ایک ہو جائے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ لوگ دنیا پہ، لازمی بات ہے ان کے دنیا پہ حکومت ہوگی، ان کی دنیا کے سپر پاور بن جائیں گے. لیکن خامنئی احمق، یہ بے وقوف، اس کو نہیں معلوم. اس کے زندگی نامہ پڑھیں، اس کے انٹرویوز پڑھیں، اس کے تقریرات پڑھیں. یہ ہمیشہ یہ اس نے نوجوانی میں سید قطب اس نے کئی کتابوں کا اس نے ترجمہ کیا ہے فارسی میں. ہمیشہ سید قطب کی تعریف. اس کا افکار کا ریشہ سید قطب میں ہے. سید قطب کس چیز کا حامی ہے؟ بنی امیہ کے حکومت کے احیاء کا. اسی پہ خامنئی نے، اسی پر آپ لوگوں کو دنیا میں برباد کر دی. اب آپ خود سوچو کہ اس میں آپ کا کیا مفاد ہے. ہمارا یہ مفاد اس میں نہیں ہے عزیزو. ہمارا مفاد یہ ہے کہ ہم غلام ہیں اہل بیت علیہ السلام کی. سب سے پہلے شیعہ قوم کا دیکھو عزیزو، یاد رکھو کہ آپ کا کیا ہے. سب سے پہلے آپ، اگر کوئی شیعہ پاورفل بنتا ہے، حکومت میں اس کو انفلوئنس ہے، فائنانس میں اس کو انفلوئنس ہے، اکانومی میں، میڈیا میں، یا کوئی حکومت اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، سب سے پہلا اس کا فریضہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت، اس کا جھنڈا بلند کرے. اور لوگوں کو حقیقی ائمہ طاہرین علیہ السلام، دنیا کے جو اور دین و دنیا کے جو بادشاہ لیڈر ہیں، اس کی طرف بلائے. حکومت ایران یہ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. اور پھر اس کے بعد جو اپنے شیعہ قوم کے جو مفاد ہے، شیعہ قوم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، ان کے اہل بیت علیہ السلام کے محبوں سے محبت کرنا واجب ہے، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا واجب ہے. اہل بیت علیہ السلام کے محبین سے کہ دیکھیں ان کے مفاد میں کیا ہے، ہم کیسے ان کے پروموٹ کریں، ان کی تعلیم کو پروموٹ کریں، ان کی فائنانس کو
ان کی انفلوئنس کو جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ یہ باعزت ہوں. یہ اس پہ کام کریں تاکہ شیعہ تعلیم میں سب سے آگے ہوں, دنیا کے بہترین اداروں میں PhD لینے والے شیعہ ہوں, دنیا کے بہترین بینکس شیعوں کی ملکیت ہو. اس پہ کام کریں. اور جہاں پہ بھی رہتے ہیں میڈیا میں ان کی بڑی انفلوئنس ہو, اس پہ کام کریں. اس پہ یہ تو ہے ہی نہیں. ایک تباہی کے راستے پہ ہماری قوم جا رہی ہے, اور وہ تباہی آ رہی ہے آپ پر. آپ تعجب نہ کریں کیوں آپ تباہ ہو رہے ہیں, کیوں تباہی آپ کی طرف آ رہی ہے. زندگی آپ کے لیے سخت اور سختر ہو رہی ہے. یہ آپ کے غلط قیادت کی وجہ سے. ایک ایسی قیادت جو آپ کو آپ ہی کے منافع کے خلاف, آپ ہی کے انٹرسٹ کے خلاف آپ کو یوز کر رہی ہے. تو لازمی بات ہے آپ کا کیا ہوگا, شیعوں کا کیا ہوگا. شیعوں کی حالت تباتر اور تباتر ہوتی جائے گی, اور جماعت عمریہ کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا جائے گا. بہت شکریہ آپ سب کا. جن لوگوں نے یہاں پہ ممبر بنے ہیں, جن لوگوں نے سپر چیٹ میں تھینکس دیے ہیں, انہوں نے ہدیے دیے ہیں, ان سب کا شکریہ. مو بھائی کا بہت شکریہ. اور میں دیکھ لوں کن لوگوں نے, جو ان لوگوں نے پروگرام کی شروع میں دیے تھے شاید ان کے مجھے سپر چیٹس نظر نہیں آ رہا ہے, وہ کم ہی لوگوں نے سپر چیٹ میں حصہ لیا. بہرحال جن لوگوں نے مو بھائی نے بار بار ہدیہ دیا ہے, مو بھائی کے اموات کے لیے آپ, کیونکہ وہ ہمیشہ مدد کرتے ہیں, ہمیشہ ہمارے بھائی رہیں, ہمارے عزیز رہیں, تو ان کے اموات کے لیے کی سکون کے لیے, ان کے اموات کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس سے پہلے صلوات پر محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذلک اللہ ربنا. اسی طرح دوسرے لوگوں نے مدد کیا پے پیل پہ یا ویب سائٹ پہ یا پیٹریون میں, اللہ تعالیٰ ان سب سے قبول فرمائے. یہاں پہ سپر چیٹ میں جو لوگ ممبر بنے, اللہ تعالیٰ ان سب سے قبول فرمائے. ان کے اموات کی راحتی کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی وعجل فرجهم الشریف. یا اللہ, اللہم صل علی محمد وعلی محمد. خدا حافظ. آپ سے بھائیو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. يا علي مدد, يا علي مدد, يا مولا مدد, يا حيدر مدد, يا مهدي مدد, يا مهدي أدركنا, يا مهدي أدركنا, يا مهدي أدركنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.